چاہیے کہ علم شریعت حاصل کرے اور حرام و حلال کو پہچانے، یعنی اس فرق کو جانے کہ فلاں کام شرعاً روا نہیں ہے اور فلاں روا ہے۔ اگر کوئی راہزنی، چوری، قمار بازی وغیرہ میں اس خیال سے مصروف ہے کہ آخر عمر میں توبہ کر لوں گا، ایسی توبہ کو توبہ اختیاری کہتے ہیں، لیکن توبہ نصوحی اس کو کہتے ہیں کہ ہر گناہ اور خطا کو یاد کر کے عذر خواہ ہو اور توبہ کرے، یعنی پھر اس کو اختیار نہ کرے۔ جو بعد توبہ اپنی حاجت کے لیے غفلت اور کارہائے نفسانی اختیار کرے، یعنی اس مقصد کے حصول کے لیے جھوٹ اور غیبت وغیرہ اختیار کرے اور اپنے گناہ کو بھول کر دوسروں کی عیب جوئی کرے، گناہ کو گناہ نہ جانے اور ہر روز توبہ کرے پھر گناہ کرے، یعنی فسق و فجور میں مبتلا ہو جائے، تو حق تعالیٰ ایسی توبہ قبول نہیں کرتا۔ اہل معرفت ایسی توبہ کو مجازی توبہ کہتے ہیں۔ معرفت توبہ حقیقی یہ ہے کہ عبادات خفیات میں جب سالک کے دل میں تفرقہ و خطرات دنیاوی و عقبائی آئیں تو فوراً دل میں استغفر اللہ کہے، مگر یہ چیز بغیر تربیت مرشد کامل حاصل نہیں ہوتی اور اس کی شرح بغیر معرفت جذبہ اصلاح باطن کے ممکن نہیں۔ عرفان مذہب حقیقی، عرفان مذہب حقیقی ہے۔ ہاں یعنی مذہب حقیقی عرفان ہے۔ مذہب حقیقی یہ ہے کہ مرشد کی متابعت اور پیروی کرے، کیونکہ اطاعت باطن میں پیر و مرشد مثل راہ کے ہے اور رہنما خدا ہوتا ہے، لیکن مذہب مخلص ہوتا ہے نہ کہ مختلطہ۔ اخلاص توقف ہے اور اخلاص ترقی ہے۔ اخلاص متقیان طلب معرفت حق تعالی میں مشغول رہتا ہے۔ اے عزیز، مذہب مجازی دور کی آواز ہے۔ مذہب اس لیے اختیار کیا جاتا ہے کہ طالب کو مطلوب تک پہنچا دے۔ کوئی مذہب اس سے بہتر نہیں کہ ابتدائی حالات میں طالب ترک عادات کرے، کیونکہ عادت پرستی مذہب حقیقی سے دور ہے۔ جب طالب صادق منتہا ہو جاتا ہے تو سوائے مذہب محبوب کے اور کسی سے مطلب نہیں رکھتا، یعنی اس کا مذہب محبوب ہوتا ہے۔ اگر مذہب آدمی کو خدا تک پہنچائے اسلام ہے، اور اگر اس بارے میں رہبری نہ کرے تو کفر ہے، کفر سے بدتر ہے۔ اہل حقیقت کے نزدیک اسلام وہ ہے جو خدا تک پہنچا دے اور کفر وہ ہے جو اس سے دور کر دے، یعنی خدا سے دور کر دے۔ لیکن طالب صادق کو نہ مذہب سے کام ہوتا ہے، نہ نندائے مذہب سے، نہ کسی دوسرے کے مذہب سے، بلکہ اہل معرفت سوائے حق تعالیٰ کے کسی دوسرے مذہب کو نہیں جانتے۔ جس مرید نے فنا در فنا کا مزہ نہ چکھا ہو، بلکہ ابھی قلم شریعت و قدم طریقت میں ہو، محبوب کے وصال سے محروم ہے۔ خواجہ جنید بغدادی رحمہ سے مریدوں نے پوچھا کہ آپ کا کیا مذہب ہے؟ فرمایا کہ میں خدا کے مذہب پر ہوں۔ مذہب دو طرح پر ہے، ایک مذہب شریعت ہے، دوسرا مذہب حقیقت ہے۔ دریافتن جمع قلب المومن بیت الجمع، قلب مومن مقام جمع ہے، جمع قلوب میں مساکین کا حج ہے۔ دل میں جمع حقیقی حاصل کرنا ہر ایک کا دل میں جمع حقیقی حاصل کرنا ہر ایک کا کام نہیں۔ جب معراج قلبی یعنی جمع الہی دل میں حاضر ہو جاتی ہے تو کثرت تلاوت، حفظ و قلوب اور اطاعت باطن سے طالب صادق جمع الجمع تک پہنچتا ہے۔ اس جمیل کا جمال جمیعت عبدی میں حاصل ہوتا ہے اور جمال حقیقی کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ اے عزیز، وہ نماز رحمانی نہیں جس میں قیام، قعود، رکوع و سجود کی حرکت میں من تو درمیان میں رہے، اور نماز رحمانی نہیں ہے، وہ نماز رحمانی نہیں ہے جس میں ظاہر حق پرستی ہو مگر عملاً نفسانی ہو۔ اعتکاف تین طرح پر ہے، یعنی اعتکاف ناسوتی، ملکوتی، جبروتی۔ حضرت عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صادق مرشد کی تربیت سے 10 سال میں قرب حاصل کر لیتا ہے۔ صادق مرشد کی تربیت سے 10 سال میں قرب حاصل کر لیتا ہے۔ شیخ شبلی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ 30 سال میں۔ حضرت ذنون مصری فرماتے ہیں کہ تیسرے چلے میں قرب الہی حاصل ہو جاتی۔ علم توحید وغیرہ۔ حضرت امام غزالی رحمہ سے پوچھا گیا کہ توحید کیا ہے؟ جواب دیا کہ سب کو ایک کرنا، ایک دیکھنا، ایک جاننا اور ایک شمار کرنا۔ اے
اے عزیز یہ خیال کرنا کہ میں ہوں، میری ہستی ہے اور خدا تعالیٰ کی بھی ہستی ہے، گمراہی ہے۔ دو وجود نہیں بلکہ صرف ایک وجود موجود ہے اور وہ حق تعالیٰ کا وجود ہے۔ خدا کے وجود کے سوا اور کوئی وجود نہیں ہے۔ جب تک تو اپنے آپ کو دیکھتا رہے گا خدا کو نہ دیکھے گا، جب خود کو درمیان میں نہ دیکھے گا خدا کو دیکھے گا۔ ایک کے سوا کسی دوسرے کا وجود نہیں، یعنی دو نہیں ہیں، خواہ سب کو حق کہے یا سب کو روح کہے۔ مذہب شریعت مطابقت علماء اسفلی ہے، علماء اسفلی یعنی سفلی کی جمع، زمین ظاہر علماء ظواہر، جو اعمال کے ساتھ شہرت پذیر ہے، اور مذہب حقیقت اطاعت پاسبانی عالم جبروت ہے۔ روندگانی راہ قلوب میں رہنمائی خدا کی ہے، پس ان کا مذہب خدا ہے۔ خواجہ شبلی فرماتے ہیں کہ میں 30 سال تک خدا کے ساتھ رہا، خدا کے ساتھ ہم کلام رہا، خدا ہی کی بات سنتا رہا، مگر خلق نے گمان کیا کہ ان کے ساتھ بیٹھا ہوں، ان سے کلام کر رہا ہوں اور ان کی بات سن رہا ہوں، یعنی خلق میں رہ کے بھی خدا کے۔ جب عارف دوست کو دیکھنے اور نہ دیکھنے سے پاک ہو جاتا ہے تو تمام بلاؤں اور آفتوں سے خلاصی پاتا ہے، یعنی عین ذات میں یک رنگ ہو جاتا ہے۔ کوئی بلا عادت پرستی سے، کوئی بلا عادت پرستی سے سخت تر تیرے وجود میں نہیں۔ او ہو عادت اتنی بری چیز، کوئی بلا عادت پرستی سے سخت تر تیرے وجود میں نہیں ہے، اور اس سے زیادہ کوئی زہر قاتل نہیں کہ مریدوں کی تمنا کرے۔ جو سالک مریدوں کی تمنا کرتا ہے مقام اعلیٰ تک نہیں پہنچتا۔ اے عزیز ہوا پرستی چھوڑ کر مذہب حقیقی اختیار کر۔ حقیقت مذہب تخلق باخلاق اللہ ہے، مخلص بہتر اور فاضل تر مذہب حقیقی ہے، یعنی معرفت جبروت کے ساتھ استقامت قرب حق ہے۔ کعبہ مجازی کی زیارت زیر و سیم خرچ کرنے سے ہو جاتی ہے، یعنی اچھا کعبہ مجازی یعنی بیت اللہ کی زیارت زر و سیم خرچ کرنے سے ہو جاتی ہے، مگر کعبہ حقیقی کی زیارت دل و جان بچھانے سے حاصل ہوتی ہے۔ کعبہ حقیقی کو سوائے اہل معرفت صاحب تصوف کے اور لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ افسوس ہے اس پر جسے اپنی عمر میں کعبہ حقیقی کی زیارت نہیں ہوئی۔ جو کعبہ دل میں داخل ہوتا ہے وہ خدا کو دیکھتا ہے، جو قبلہ جمال معشوق حقیقی میں داخل ہوتا ہے وہ اس کو قبلہ حقیقی جانتا ہے۔ اس وقت وہ تلاوت حفظ قلوب کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے۔ اگر اس حالت میں با اختیار خود وہ قبلہ مجازی کی طرف رخ کر لے تو مشرک ہو جائے۔ جو قبلہ جمال معشوق حقیقی میں داخل ہوتا ہے وہ اس کو قبلہ حقیقی جانتا ہے۔ اس وقت وہ تلاوت حفظ قلوب کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے۔ اگر اس حالت میں با اختیار خود وہ قبلہ مجازی کی طرف رخ کر لے تو مشرک ہو جائے۔ عاشقان سبک رو کے یہاں سوائے معشوق کے اور سب کچھ حجاب راہ ہے۔ قبلہ و محراب حجاب در بس، روئے دم سوئے رخ عاد بس۔ اصحاب حقیقت کا دل جب مقصد حقیقی کی طرف متوجہ ہو اسے معرفت محراب کہتے ہیں۔ اصحاب حقیقت کا دل جب مقصد حقیقی کی طرف متوجہ ہو اسے معرفت محراب کہتے ہیں، مگر جو مشغول خدا کے لیے نہ ہو بلکہ برائے حصول درجات وہ حور و قصور ہو وہ کار دوزخ ہے۔ یا اللہ اے عزیز معرفت جذبہ اصلاح تلقین پاسبانی عالم جبروت حاصل کر تاکہ محراب حقیقی مل جائے۔ مسافرت 4 قسم کی ہے: مسافرت مصلحتی، مسافرت قناعتی، مسافرت طریقی اور مسافرت حقیقی۔ مسافرت مصلحتی اپنے کاموں کے لیے جانا ہے، مثلا تجارت وغیرہ کی غرض سے کہیں جانا مسافرت مصلحتی ہے۔ مسافرت قناعتی یہ ہے کہ خدا کی رضا کے لیے مسافرت اختیار کر لے۔ مسافرت قناعتی کو بے زبان و بے فرزند سیاح، ابرو تراشاں، حیدریان، قلندریاں، عربیاں اور کہنہ پوشاں فقر و قناعت کے ساتھ اختیار کرتے ہیں۔ اور مسافرت طریقی وہ ہے جو حاجی حج کے لیے اختیار کرتے ہیں، مگر طالبان صادق اس میں خدا کی معرفت کی بو نہیں پاتے۔ مسافرت حقیقی بغیر تربیت مرشد کامل کے حاصل
حاصل نہیں ہوتی، بلکہ یہ تربیت مرشد کامل اور متابعت حضرت رسالت اور ہمیشہ پاسبانی قرب حق میں رہنے سے حاصل ہو۔ دانستن معرفت، سب انسان ماں باپ سے پیدا ہوتے ہیں، ان میں بعض مومن، بعض مسلم، بعض کافر ہوتے ہیں، ازاں جملہ ایک گروہ خفی ہے اور ایک جلی ہے اور ایک بدی سے منسوب ہے۔ انسان 4 انواع اجناس پر پیدا کیے گئے ہیں، ان میں سے بعض اعمال روحانی میں مصروف حق پرستی ہیں اور بعض اعمال نفسانی میں مصروف خود پرستی ہیں۔ افسوس ہے ان لوگوں پر جو غفلت و معصیت خود بینی اور شکم پرستی میں مصروف ہیں۔ اے عزیز، ہوشیار ہو اور عمر گراں مایا کو ضائع نہ کر، خدا نے تجھے اپنی یاد کے لیے پیدا کیا ہے۔ پس مشغول بخدا رہ اور دنیا کی محبت پسے پشت ڈال دے۔ وہ علماء اور زاہدان عاقل ہیں جو عالم ناسوت و ملکوت میں مقیم نہیں ہوتے، بلکہ اس سے گزر کر عالم جبروت میں مرشد کی تربیت سے پہنچتے ہیں۔ عاشقان دائم الحال عند الوصال ہمیشہ خدا سے معاملہ رکھتے ہیں اور قرب حق کی پاسبانی میں رہتے ہیں۔ انبیاء کو مقام نبوت میں قرب حق حاصل ہوتا ہے اور اولیاء اور خلفاء کشف و کرامات میں مقام کمالیت ولایت رکھتے ہیں۔ انبیاء کو مقام نبوت میں قرب حاصل ہوتا ہے اور اولیاء اور خلفاء کشف و کرامات میں مقام کمالیت ولایت رکھتے ہیں۔ مقام عینیت میں عاشق معشوق بن جاتا ہے۔ یہاں صورت محبوب کو محبت کے ساتھ اضافت کرنا یعنی نور ماہ کو ماہ سے نسبت کرنا درست نہیں۔ عاشق اپنے آئینہ دل میں جو محبوب کی صورت دیکھتا ہے وہ دراصل خود محبوب ہوتا ہے جو اپنے آئینے میں اپنی صورت دیکھتا ہے، یعنی جو کچھ عاشق دیکھتا ہے، سنتا ہے اور کہتا ہے وہ عین محبوب ہوتا ہے۔ جب سالک محیط میں غوطہ زن ہوتا ہے تو وہ عذاب، نعیم، بیم، خوف اور رجا سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ جو اس بحر میں غرق ہیں انہیں و رجا سے کیا تعلق، وہاں ماضی اور مستقبل نہیں ہے، سب حال ہی حال ہے اور حال میں وہ خود ہی وقت ہے۔ اے عزیز، یہ فقیر کہتا ہے کہ کمال عشق یہ ہے کہ اپنی ہستی کو معشوق کی ہستی دیکھے، یعنی اپنی ہستی کا حجاب از راہ عشق عاشق کے دل سے دور ہو جائے۔ جس طرح ایک شمع کو 1000 آئینوں میں دیکھنے سے 1000 شمعیں نظر آتی ہیں مگر دراصل ایک ہی شمع سب میں ہوتی ہے، اسی طرح ایک نور کا جلوہ 2 آنکھوں میں ہے۔ صالحہ سال سے یہ فقیر یعنی حضرت خواجہ غریب نواز حبیب اللہ یار کی کمند زلف میں اسیر ہے اور جان و تن و ہدف نازک ہیں۔ اگرچہ بعض سالکان راہ حقیقت فراق میں جلا کرتے ہیں لیکن یہ فقیر عین وصال میں ہلاک ہے۔ عاشق و معشوق 2 نام ہیں، عاشق کا مقام تلوین ہے، معشوق کا تمکین۔ جب عاشق درمیان میں خود کو نہیں دیکھتا تو اسے اپنی ہستی معشوق نظر آتی ہے، اور معشوق کو درمیان میں نہیں دیکھتا تو اسے اپنی ہستی عاشق نظر آتی ہے، یعنی خدا از تو بتو نزدیک تر است۔ یہ مقام انتہائے اتحاد و محبت ہے۔ اسی مقام پر منصور نے ان الحق اور حضرت بایزید بستامی رحمان سبحانی ما اعظم الشانی فرمایا، پس عارف خود کو خود سے دیکھتا ہے، خود سے کلام کرتا ہے، خود سے خود سنتا ہے اور خود سے خود کی طلب کرتا ہے۔ جب طالب لا وجود الا اللہ کا مقام از راہ عشق طے کر لیتا ہے تو سوائے ذات مطلق کے کچھ بھی نہیں رہتا، مگر جو محبت کا دعویٰ کرے اور اپنے آپ کو درمیان میں دیکھے وہ اہل سلوک میں کافر ہے۔ جاننا چاہیے کہ دل دریچہ راہ عشق ہے اور وہ خدا کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ خدا تعالیٰ نے آدم کا طلسم بنایا اور اپنی رویت اس میں آشکارا کی۔ وجود آدم میں غیر خدا کچھ نہ تھا، یعنی ایک وجود میں 2 وجود نہیں ہیں بلکہ ایک وجود موجود ہے اور وہ وجود خدا تعالیٰ کا وجود ہے۔ تاج الاولیاء شیخ سعدی شیرازی لکھتے ہیں کہ جب خواجہ خضر سے ملاقات کرنے کی سعادت حاصل ہوئی تو میں نے دریافت کیا کہ درد معاصی، ہوا پرستی، تفرقہ، خطرات غیر اللہ نفسانی سے بہت درد مند حیران ہوں، دعائے نجات و مغفرت کا امیدوار ہوں۔ تو خواجہ خضر نے فرمایا کہ اے عزیز طالب
آخرت سے اس طرح فارغ اے عزیز طالب آخرت سے اس طرح فارغ ہو سکتا ہے کہ نجات و مغفرت کے لیے کوشاں رہے، دل سے شوق دیدار و اطاعت دوست میں مصروف رہے اور ہمیشہ عبادات میں مشغول رہے۔ اہل ظاہر از راہ عقل یہ یقین رکھتے ہیں کہ خدا ہے، وہ از جا، وہ در جا، وہ ہما جا حاضر ہے اور ہر حال میں موجود ہے، مگر صرف اس سے اتصال مع اللہ اور قرب خدا حاصل نہیں ہوتا، بلکہ مخلص دل و جان سے جس راہ کو اختیار کرتے ہیں وہ بلا مرشد تلقین حاصل نہیں ہو سکتی۔ بغیر مرشد کامل کی صحبت، تربیت اور رب کے راہ عشق و محبت میں کمالیت و استغراق و مستی و محویت کے ساتھ قرب خدا حاصل کرنے کا دوسرا راستہ نہیں ہے۔ شیخ الاسلام امام الہادی خواجہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ مریدین کی ہدایت کے لیے فرماتے ہیں کہ ابتدائے حالت عالم ملکوت میں میں نے مناجات کی، خداوند تو کہاں ہے، تجھے کہاں ڈھونڈوں، ندا آئی کہ میں ذکر فی القلب میں جلیس ہوں۔ امام المعظم خواجہ بایزید بستامی رحمہ فرماتے ہیں کہ ابتدائی حالت میں میں نے مناجات کی کہ خداوند راستہ کدھر ہے، میں کس طرح خلاصی پاؤں۔ ندا آئی کہ ارفع من الطریق الہ طریق القلب، سب راستوں میں قلب کا راستہ ارفع و اعلیٰ ہے۔ شیخ الامام المرشد خواجہ شبلی رحمہ فرماتے ہیں کہ ابتدائی حالت میں میں نے مناجات کی کہ خداوند تو جمیعت میں کہاں ہے، میں تجھے کہاں پاؤں، تو ندا آئی انا مسقلۃ القلب من ذکر خفی فی القلوب العجلہ، میں صاف قلب کے ذکر خفی میں ہوں، نہ کہ ذکر جلی میں۔ اللہ اکبر۔